حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں برداشت کی۔ پھر ظلم کے سیاہ بادلوں میں سے ایک جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ سن 690 کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات تھے کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی پاکیزہ اور سچا دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور حرم شریف کے پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان تھا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہیں، جیسا کہ قریش کہتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ کے دل میں اسلام کا بیج پیدا ہوا، لیکن ابھی تک ان کے اندر جاہلی جذبات اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا بہت مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، تلوار لی اور چل دیے۔ ابھی راستے میں تھے کہ معلوم ہوا ان کی بہن اور بہنوئی بے دین ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے اور ان سے دریافت کیا، کیا تم بے دین ہو چکے ہو؟ بہنوئی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کے اوپر چڑھ دیے اور انہیں بری طرح مارا۔ بہن نے چھڑوانا چاہا تو عمر نے اتنی زور کی تھپڑ مارا کہ منہ خون سے بھر گیا۔ بہن نے جوش غضب سے کہا، اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا دین برحق ہے تو میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے اور بہن کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے شرمندگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، صرف پاک لوگ ہی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، قرآن مجید پکڑا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، کتنے عمدہ الفاظ ہیں۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، یہ وہی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کو کی تھی، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کی طرف چلے گئے اور دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے ملاقات کی اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ذلت و رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دیں جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکا بگوش ہو کر کہا، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد انہیں مشرکین کی طرف سے بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام پردے سے باہر آیا۔
پھر اسلام کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔